دوسرے مہمان مقرر محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ، قبل اس کے کہ آپ کو دعوت دوں، آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ صوبہ بہار کے ضلع دربھنگا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دربھنگا میں قائم احمدیہ سلفیہ کے استاد حدیث، استاد عقیدہ اور استاد فقہ ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں اور آپ نے کئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ نہایت ہی مشہور و معروف اور بے باک مقرر اور بہترین استاد اور ایک بہترین داعی ہیں۔ میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ فضیلۃ الشیخ محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ۔ نہیں، یہ کچھ ٹیکنیکلی دشواری ہے، اس وجہ سے کھڑے لائیو کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اتنا زیادہ اونچا مت کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وأما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ هم فیہا خالدون۔ وقال المولى جل وعلا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك۔ صدر جمعیت اہل حدیث ضلع شولہپور و صدر کانفرنس اہل سنت والجماعت جناب مختار احمد صاحب ہمنا بات کر حفظہ اللہ، ناظم جمعیت شولہپور و ناظم جلسہ ناظم کانفرنس جناب مولانا لیاقت محمدی صاحب، ہمارے بڑے فاضل اور نامچین مقرر جناب شیخ ابو رضوان محمدی صاحب، دیگر علماء و مشائخ و ائمہ و خطبہ حضرات، گلبرگہ کی جمعیت کے ذمہ دار امیر جناب نذر محمد بابا خان صاحب، عمائدین جمعیت، عمائدین شہر، اخوان جماعت، میری اسلامی ماں اور بہنوں، آپ سب کا اہل سنت والجماعت کانفرنس میں اکٹھا ہونا مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرمائے، اور آپ کی موجودگی کو، آپ کے سننے اور سنانے کو اللہ رب العالمین آپ کے
नेकियों के नाम आमाल में लिखे। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं बिला किसी तमल्लुक के, बगैर किसी चापलूसी के बहुत इंसाफ की बात कहता हूं कि एक मुद्दत के बाद मुझे याद नहीं है कि जब से मैंने होश संभाला है इस नाम से कोई कॉन्फ्रेंस अहले हदीसों ने की हो, अहलुस सुन्नत वल जमाअह कॉन्फ्रेंस। मैं इस नाम के इंतखाब के ऊपर यहाँ की जमीयत के जिम्मेदारों को, इनके उलमा को, इनके मुशरिकार को जज़ाए खैर देता हूँ कि जो लोग हकीकी अहले सुन्नत वल जमात थे उन्होंने दूसरे नामों से अहले सुन्नत वल जमात का तो तारुफ कराया, लेकिन इस नाम पर उन लोगों ने अपनी इजारादारी कायम रखी जो अहलुल बिदअत व ज़लाल। उन्होंने अपने नाम के कदम छुल्ला लगाया अहलुस सुन्नत वल जमात, ताकि लोगों को ये बता सके कि वो अहले बिदअत, अहले ज़लाल, अहले फ़िरक़ा नहीं है, अहले इख्तिलाफ नहीं। आज इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की है, अल्लाह करे कि ये मुस्बत पैगाम जाए कि हकीकी माने में अहले सुन्नत वल जमात कौन है। ये एक लक़ब है, इसका हकीकी माने में मुस्तहिक कौन है, वो कौन सी खसाइस और मुमय्यज़ात हैं, वो कौन सी सिफात हैं जिनके हामिलीन को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। अहले सुन्नत वल जमात के तारुफ के लिए ये कॉन्फ्रेंस आई है ताकि हक बातिल से आपके सामने खुलकर वाज़ेह हो जाए। इस नाम के इंतखाब पर और इस नाम से मौसूम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं दिल की अथाह गहराइयों से यहाँ के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुसलमानों में जितने फिरके हैं सब अपने को अहले सुन्नत वल जमात ही कहते हैं, सब फिरका अपने को नाजी फिरका ही कहता है। और इन लोगों के ऊपर किसी शायर का वो शेर अरबी वाला सादिक आता है, फकुल्लुन यद्दई वसलम बिलैला वलैला ला तुकिरु लहुम बिज़ाका। हर कोई लैला से विसाल का दावा करता है कि मेरी मुलाकात लैला से हुई है, लेकिन लैला किसी के विसाल का इकरार नहीं करती। कहते सब झूठे दावेदार हैं जो कहते हैं कि मुझसे ये मिल चुके हैं, या इनकी मुलाकात मुझसे है, या इनका विसाल मुझसे हो चुका है, मैं इसका इकरार नहीं करती। इस वक्त जबकि दुनिया में इस्लाम से निस्बत रखने वाले गुरोह या ग्रुप मुख्तलिफ फिरकों में, मुख्तलिफ खानों में बटे हुए हैं, इंतहाई जरूरी था कि इस उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती ताकि लोगों को यह समझ में आ सके कि हकीकी माने में अहले सुन्नत वल जमात कौन। बुजुर्गों और दोस्तों, असल मौजू पर आते हैं क्योंकि वक्त मुकर्रर है। 1 घंटे में अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। मेरा उन्वान है अहले सुन्नत वल जमात कौन। अहले सुन्नत वल जमात का तारुफ पेश करना है। यह लक़ब आप देख रहे हैं कि 2 मुफरद कलिमे से मुरक्कब है। अहलुस सुन्ना, सुन्नत वाले, अहलुल जमात, जमात वाले। सुन्नत और जमात ये 2 लफ्ज है इस लक़ब के अंदर, एक सुन्नत है, एक जमात। तो कोई भी लफ्ज जब मुरक्कब हो तो उसको समझने के लिए उसके हर मुफरद को अलग अलग समझाना पड़ता है। सुन्नत क्या चीज है, जमात क्या चीज है, इसको समझ लीजिए, फिर अहले सुन्नत वल जमात समझना आसान होगा। सुन्नत का लफ्ज इस्लामी शरीयत के अंदर, इस्लामी इस्तिलाहात के अंदर 4 मानों में इस्तेमाल हुआ है। अरबी जुबान के अंदर, अरबी डिक्शनरी के अंदर सुन्नत कहते हैं तरीके को, खा अच्छा तरीका हो कि खा बुरा तरीका हो। इसकी भी दलील मौजूद है, मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन व मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन। जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका कायम किया, मतलब अच्छे तरीके पर अमल किया, यानी सुन्नत को जिंदा किया। व मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन, जिसने इस्लाम में बुरा तरीका राइज किया, जारी किया, गुनाह का हो या बिदअत का हो। इस लुग़वी माने के एतबार से यहां पर हदीस जो मुस्लिम शरीफ की है उसके अंदर आया है सुन्नतन हसनतन व सुन्नतन सय्यतन। तो गोया सुन्नत अरबी जुबान में तरीका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है।
لیکن اسلامی اصطلاح میں سنت 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی ہے سنت کا طریقہ، شریعت کا طریقہ، پوری شریعت سنت ہے، پوری اللہ کی شریعت سنت ہے۔ اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میری سنت کی طرف پیٹھ کرے گا، رخ کسی اور کی سنت کی طرف کرے گا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ یعنی جو میری سنت سے، یعنی میری شریعت سے، یہ سنت کا ایک وسیع مفہوم ہے جس کے اندر قرآن اور حدیث سے تمام سے جو ثابت شدہ باتیں ہیں وہ سب سنت ہے، کہ پوری شریعت کو سنت کہا گیا۔ سنت جب قرآن کے لفظ کے ساتھ آئے، جیسے علماء کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ھذا ما ثبت فی الکتاب والسنہ، یہ بات کتاب اللہ میں ثابت ہے، سنت میں ثابت ہے، تو بلا اختلاف یہاں پر سنت سے مراد حدیث ہے۔ تو یہاں اس معنی میں سنت اور حدیث دونوں ایک ہم معنی لفظ ہو گیا کہ جو سنت ہے وہی حدیث ہے۔ اور سنت کا تیسرا معنی ہے وہ قول، وہ عمل، وہ عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔ جو بات، جو عقیدہ، جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں، خلفائے راشدین سے، بالضبط خلفائے راشدین سے ثابت نہیں، وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ گویا سنت بدعت کے مقابلے میں آتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں میری سنت پر عمل کرنا، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور اس کے بعد ہی فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار دین کے اندر نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے یا ایجاد بندہ عمل پر عمل کرنے سے بچو، بدعات سے بچو۔ تو سنت کے مقابلے میں بدعت کا ذکر کیا۔ گویا اہل السنہ وہ لوگ ہیں جو بدعت اختیار نہیں کرتے، جن کے یہاں عقیدہ من گھڑت نہیں ہے، جن کے یہاں کوئی عبادت من گھڑت نہیں ہے، جن کے یہاں کوئی عقیدہ اور عمل لوگوں کیا ایجاد کردہ نہیں ہے۔ تو سنت بدعت کے مقابلے یہ اہل السنہ ہے، یہ اہل بدعت ہے، ایسا بولتے۔ اور چوتھی اصطلاح ہے سنت کی، فقہا کی اصطلاح ہے، جو مستحب کے معنی میں آتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے، مطلب کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ مستحب کے مقابلے میں مستحب کے معنی میں آتا ہے، یعنی سنت واجب کے مقابلے میں واجب کا ترک باعث گناہ اور سنت کا ترک باعث گناہ نہیں، کہتے یہ عمل سنت ہے یعنی واجب نہیں ہے، یعنی اگر اس کو کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کرنے تو گناہ نہیں ہے، جبکہ واجب کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہے۔ تو سنت پوری شریعت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، سنت حدیث کے مترادف بھی ہے، سنت بدعت کے مقابلے میں آتی ہے، سنت واجب کے مقابلے میں، یہی 4 معنی۔ اہل السنہ سنت والے، پوری شریعت کو بلا کم و کاس ماننے والے، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں کہ شریعت میں عقیدہ تو لے لیا، شریعت کا عبادت اپنے طریقے کی لی، عقیدہ اور عبادت تو لے لیا، لیکن معاملات کرنے میں آزاد ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ ارے کاروبار ہے چلے گا بھائی، سیاست الگ ہے دین سے، کدر سیاست الگ ہے دین سے، اس میں جو چاہیں گے کریں گے، حالات کے مطابق سیاست کریں گے، نہیں، پوری شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اہل السنہ جو اپنے عقیدے کو، جو اپنی عبادت کو، جو اپنے معاملات کو، اپنے سلوک کو، اپنے اخلاق کو، اپنے ذکر کو، اپنے اذکار کو، اپنے وظائف کو، اپنے تزکیہ نفس کو، سب کو شریعت کے دائرے میں رکھتا ہے، وہ اہل سنت ہوا۔ اور جماعت جمع سے ہے، آپ لوگ جمع ہیں، اکٹھے ہیں، یہ جماعت ہوئی۔ جماعت سے نماز ہم پڑھتے ہیں، تنہا کے مقابلے میں جماعت ہوتی ہے، وہ جماعت ہے۔ تو جمع یا اجماع یا اجتماع، اس کا مطلب ہے اختلاف کی ضد کو کہتے ہیں جماعت۔ وہ لوگ جو ایک موٹو، ایک اصول پر جمع ہوں، ایک نظریے پر جمع ہو، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ اور ایک نظریے پر جمع ہونے والے لوگ، حق پر جمع ہونے والے مراد ہے، حق کے نظریے پر جمع ہونے والے لوگ
जमात वाले। हत्ता कि अगर हक पर कोई एक आदमी भी हो तो हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि अल जमाअ मा वाफक़ अल हक वलौ कुन्त वहीदन औ वहदक। हक के मुताबिक अगर है आप तो आप जमात है, चाहे आप अकेले क्यों नहीं। वे हक पर रहने वाले को जमात कहते हैं। वैसे जमात का माना हुआ वो लोग जो हक के सरी पर इज्तिमा करें, जो मुज्तमा हो, जो मुत्तफिक हो। अहलुस सुन्ना वल जमाआ यानी वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के तरीके को इल्म और एतकाद के एतबार से और कौल व अमल के एतबार से इख्तियार करते हैं। यानी अकीदा उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा, इबादत उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, मुआमलात और अखलाक उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सारा कुछ मुआमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर की बजावरी करना, आपके मना करदा चीजों से बाज रहना, आपके हुक्म पर जान निसार करना, ये अहले सुन्नत वल जमात का तुर्रा इम्तियाज। और इसी हक के ऊपर कुरान और हदीस पर जमा होने वाले जो लोग हैं वो अहले जमात। हदीस में लफ्ज सुन्नत भी आया है, लफ्ज जमात भी आया है। ये नाम भी कोई मुहदस नाम नहीं है। कहिएगा किधर है बताओ तो, कुरान हदीस में किधर लिखा है अहले सुन्नत वल जमात, किधर लिखा है? तुम लोग तो कुरान हदीस की बात करते हो ना। सुन्नत का लफ्ज भी हदीस में है और जमात का भी लफ्ज हदीस है। अभी आपने सुना अलैकुम बिसुन्नती, ऐ लोगों मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत, हदीस है कि यहूद 71 फिरके में बट गए, नसारा 72 फिरके में बट जाएंगे, मेरी उम्मत 73 फिरके में बट जाएगी। कुल्लुहा फिन्नार, सब जहन्नमी होंगे, सब हिलाकत में जाने वाले होंगे, हिलाकत में पड़ने वाले होंगे, सिवाय एक के जो जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नती फिरका होगा। कहा लोगों ने या रसूलल्लाह वो कौन जमात है, वो कौन ग्रुप है जो जन्नती होगा, जहन्नम में नहीं जाएगा? आपने कहा वही अल जमाअत, जो हक पर मुज्तमा होगी। इसी को आपने फरमाया मन कान अला मिस्ल मा अना अल यौम व असहाबी, उस तरीके पर रहने वाले होंगे जिस तरीके पर आज मैं हूं, मेरे असहाबे किराम। तो जमात का भी लफ्ज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ यह मैं कह सकता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात बतौर लक़ब के सहाबे किराम के जमाने में इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए कि अहले बिदअत उस जमाने में पनपे नहीं थे। सबसे पहले इस लफ्ज का इस्तेमाल, अहले सुन्नत वल जमात का इस्तेमाल उन लोगों पर जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मनहज और तरीके को इख्तियार करने वाले थे। सबसे पहले इस लफ्ज का इस्तेमाल, अहले सुन्नत वल जमात के लफ्ज का इस्तेमाल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। उन्होंने इस आयत की तफसीर बताई जो सूरह आले इमरान आयत नंबर 106 107 की मैंने आयत पढ़ी थी। यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, चमकदार होंगे, और कुछ चेहरे स्याह होंगे। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा तबयज़्ज़ु वजूह अहले सुन्नत वल जमाअह, अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे ताबा होंगे। और अहले बिदअत, वल्लाही यही लफ्ज़ है, अहले बिदअत और फुरक़त, सुन्नत के मुकाबले में बिदअत है और इज्तिमा के मुकाबले में फुरक़त और इख्तिलाफ है। कहा अहले बिदअत, अहले फुरक़त, अहले इख्तिलाफ, इनके चेहरे स्याह होंगे। जिन्होंने हक मुबीन को छोड़कर, कामिल और मुकम्मल इस्लाम को छोड़कर दीन में तब आजाद टाके लगाया। अल्लाह कहेगा कफरतुम बाद ईमानिकुम, कुरान और सुन्नत के जरिए दीन के तकमील के बावजूद तुमने कुफ्र और दलाल की राह इख्तियार की। हमारे नबी की सुन्नत, हमारे नबी का तरीका, हमारे नबी का अकीदा, हमारे नबी का अमल, हमारे नबी का वजीफा तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुमने किसी मौलवी के तरीके को इख्तियार कर लिया, किसी इमाम के मसले को इख्तियार कर लिया। अकफरतुम बाद ईमानिकुम, ईमान के बाद तुमने कुफ्र और दलाल की राह इख्तियार कर ली। दीन और शरीयत तुम्हारे लिए काफी नहीं रहा। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकफ़ुरून, लेकिन जो उनके चेहरे रोशन होंगे अहले सुन्नत वल जमात के, अल्लाह कहता है वफ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वो अल्लाह की रहमत में हमेशा होंगे, यानी जन्नत में। और जन्नत अल्लाह ताला की रहमत है,
بہت بڑی رحمت ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی حاصل ہوگی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا عمل اس کو جنت میں داخل کروائے گا۔ ہر کوئی جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ نیک اعمال ہے۔ تو اعمال سبب ہے، لیکن جائے گا آدمی اللہ کی رحمت سے۔ الحمدللہ بزرگوں اور دوستو، یہ اہل سنت والجماعت، اس کے مترادف کچھ الفاظ ہیں۔ اہل سنت، سنت والے، جماعت والے۔ آپ چاہیں تو اس کا نام صرف اہل سنت رکھیں، چاہے تو صرف اہل جماعت رکھ دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا وہ الجماعہ ہے۔ آپ نے سن لیا کہ سنت مترادف ہے حدیث کے، تو اہل السنت کی جگہ پر اگر آپ کہہ دیں اہل الحدیث تو بات ایک ہی ہوئی، جو سنت والے ہیں وہی حدیث والے، کیونکہ حدیث اور سنت ایک ہی ہے۔ حدیث کہتے کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، آپ کے حاضرانے میں یا غائبانے میں، اور آپ نے منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لی، تو وہ بھی سنت ہے، یہ حدیث ہے۔ تو جو لوگ اہل الحدیث ہیں وہ اپنی نسبت حدیث کی طرف کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی طرف کر رہے ہیں۔ جو لوگ اہل سنت ہیں وہ اپنی نسبت سنت کی طرف کر رہے ہیں، حدیث کی طرف کر رہے ہیں۔ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، تو آپ اہل سنت کہہ لو، اہل حدیث کہہ لو، اہل القرآن والحدیث کہہ لو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھلا اہل حدیث کیسے ہو سکتے ہیں؟ حدیث تو حدیث ہے، قرآن تو اس میں داخل نہیں ہے۔ ارے نہیں بابا بھولے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، تو قرآن کو خود اللہ نے حدیث کہا۔ اہل الحدیث کا مطلب قرآن اور سنت والے، اہل السنت کا مطلب پوری شریعت والے، اہل الحدیث کا مطلب پوری شریعت والے، اور اہل الحدیث کا مطلب وہ جن کی زندگی میں بدعت نہیں ہو، کیونکہ حدیث اور سنت بدعت کے مقابلے میں آتی ہے۔ تو ماشاء اللہ آپ چاہیں تو اس کو اہل الحدیث کہہ لیں، اور اہل حدیث دنیا کے تمام اہل حدیث، شولہ پور سے لے کر کے دنیا کے پچھمی کنارے تک چلے جائیے، پوروی کنارے تک چلے جائیے، جو اصول ہیں اہل سنت والجماعت کے، جو حدیث کے اہل الحدیث کے اصول ہیں وہ اپنی جگہ ثابت ہیں، اور تمام اہل سنت والجماعت، تمام اہل حدیث ان اصولوں کے اوپر متفق۔ اقتدار کی جنگ تو ہو سکتی ہے، رائے اور فکر کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی لائق بندگی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے آپ متصف نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، جو عقیدے کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں دور نہیں جاؤں گا، عقیدہ طحاویہ پڑھ لیجیے، ابو جعفر طحاوی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ پڑھ لیجیے، وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت پر لکھی گئی عظیم کتاب ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اہل سنت اہل الحدیث ان عقیدوں پر متفق ملیں گے آپ کو۔ تو یہ لفظ بجاتوں پر اہل السنت والجماعت مترادف ہے کس کے؟ اہل الحدیث کے، اہل الاثر کے۔ اہل الاثر، اثر معنی بھی حدیث۔ اسی جماعت کو آپ کہہ لیجئے طائفہ منصورہ۔ طائفہ منصورہ وہ جماعت جس کی نصرت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری امت کی ایک جماعت تا قیامت حق کے اوپر غالب رہے گی، حق پر عمل کرے گی، لوگوں کو حق کی طرف بلاتی رہے گی۔ ان کے مخالفین اپنے میں سے ہوں کہ بیگانوں میں سے ہوں، یعنی مسلمانوں کے 72 گمراہ فرقے اور ان کی ذیلی شاخیں ہوں، یا دوسرے فرقے کے لوگ ہوں جو مسلمان اپنے کو نہیں کہتے، وہ سب مل کے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے پریشان کر دیں، ہو سکتا ہے ایک ملک میں یہاں اہل حدیثوں کو، اہل سنت والجماعت کو یہاں ڈسٹرب کریں، لیکن دوسری جگہ یہ غالب ہیں۔ کہیں کسی زمانے میں کمزور رہے تو کسی زمانے میں غالب رہے، کبھی کسی زمانے میں ان کی تعداد کم رہی تو کسی زمانے میں زیادہ رہی۔ شروع کے دور میں خیر القرون میں صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، بعد میں اہل بدعت کا غلبہ ہونے لگا، لیکن کوئی بھی دور اہل سنت والجماعت سے، اللہ والوں سے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں سے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں سے
کبھی بھی کوئی دور خالی نہیں رہا اور خالی نہیں رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت، طائفہ مختصر جماعت، حق کے اوپر غالب اور قائم رہے گی، ان کے مخالفین، ان کو رسوا کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ گویا قیامت تک جس کے بقا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے وہ وہی اہل سنت والجماعت ہے، وہی ایک طائفہ، ایک جماعت ہے۔ یہ کون سا طائفہ ہے، کون سی جماعت ہے؟ علامہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، علامہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، یعنی اگر یہ باقی رہنے والی جماعت، قیامت تک حق پر غالب رہنے والی جماعت، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے کہ کوئی اور کوئی جماعت۔ تو یہ اہل سنت، سنت پر عمل کرنے والے، نبی کے طریقے کو ماننے والے، حدیثوں کو ماننے والے جو ہیں وہ وہی اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ ہیں، اور وہی حق پر متفق ہیں۔ ورنہ جتنے بدعتی جہاں کے بدعتی، جتنے صوفیہ، جتنے صوفیوں کے ماننے والے، سب کا طریقہ الگ ہے۔ ائمہ کرام کے مسلک اور فقہی مسلک سے تعصب کی حد تک محبت رکھنے والے سب ایک دوسرے کے در پہ آزار، لیکن اگر حق کے اوپر کتاب و سنت کی بالادستی کے ساتھ کتاب و سنت کا سکہ چلے گا اور اختلافی مسائل میں دلیل کے سامنے سب کو سرنڈر کرنا ہوگا، اگر اس امر پر کوئی جماعت متفق ہے تو وہ اہل الجماع، اہل الحدیث ہے، اہل السنہ، جس کے یہاں صرف ایک ہی مرکز ہے، مرکز اتحاد، وہ مرکز ہے مرکز سنت، مرکز شریعت۔ اللہ اور اس کے رسول سے جو بات ثابت ہوگی ہم اس کو سرنڈر کریں گے، بلا چرا مانیں گے۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہیں سے میں آپ کو تعارف اب کچھ دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں دین اور شریعت لینے کا جو منبع ہے، جو سرچشمہ ہے، جس کو مصدر کہیے، جہاں سے شریعت پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے اوپر اہل سنت والجماعت متفق ہے کہ شریعت کہاں سے لی جائے گی؟ اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ اجماع کو نہیں مانتے یہ اہل سنت والجماع، اجماع حجت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت جماعت، میری امت باطل پر اکٹھا نہیں ہوگی، اجماع ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت، یہ اہل حدیث ماشاءاللہ قیاس کے بھی منکر نہیں ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہ قیاس کو نہیں مانتے، لیکن دلیل کے مقابلے میں اگر کوئی قیاس پیش کرتا ہے تو اس قیاس کو رد کر دیتے ہیں، اور اس کو شیطانی قیاس کہتے ہیں کہ رب العالمین کے حکم کے مقابلے میں کہ فرشتوں، اگرچہ یہ ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا، جن میں سے تھا، لیکن ان کے درمیان رہتا تھا، تو عمومی خطاب کے اندر وہ بھی آ گیا، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ کس نے کہا؟ حکم کس کا تھا؟ رب العالمین کا۔ قطع نظر اس کے کہ اے ابلیس، تو بہتر ہے کہ تو کمتر ہے، حکم رب العالمین کا تھا، سرنڈر کرنا تھا، سجدہ تعظیمی بجا لانا تھا، لیکن رب کے حکم کے مقابلے میں جس نے قیاس کیا، انا خیر منہ، عقل دوڑایا، میں بہتر ہوں اس سے، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوں، آگ اوپر کو چڑھتی ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، بہتر کمتر کو کیوں کر سجدہ کرتا۔ یہ قیاس پہلی مرتبہ، جیسا کہ آپ نے سنا میرے پیشوا مقرر سے، کہ پہلی مرتبہ دلیل کے مقابلے میں جو قیاس استعمال کیا گیا وہ قیاس شیطانی قیاس تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت ایسے قیاس سے دور رہتے ہیں، لیکن جہاں دلیل نہ ہو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، خلفائے راشدین کی سنت میں دلیل نہ ہو، اجماع بھی سے بھی وہ مسئلہ ثابت نہ ہو، قیاس کی نوبت آئے تو ہم قیاس صحیح کو لیتے ہیں۔ بنیاد ہے قیاس کی، یہ علمی مسئلہ ہے، قیاس کی صحیح بنیاد ہونی چاہیے، ہم لیتے ہیں۔ قیاس کی حیثیت علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک، علماء اہل حدیث کے نزدیک حالت اضطرار کی ہے۔ مضطر انسان جس کو جان بھی پڑی ہو، جو جان بلب ہو، پیاس سے یا بھوک سے مرنے والا ہو، اس کے لیے کھانے کی حلال کوئی چیز نہ ہو، تو جس طریقے سے خنزیر تک اس کے لیے حلال ہے، مردار تک اس کے لیے حلال ہے کہ وہ بقدر ضرورت جتنا سے جان اس کی بچ جائے لے لے، جی اسی طریقے سے جب کوئی دلیل نہ ہو، آخری دلیل قیاس